اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا لفظ ہے جو ہم سیکھیں گے شا شین توا نون مادے سے، باب نصرہ سے، یا شین توا یا مادے سے باب ضربہ سے۔ اسے لفظ بنا شیطان، فولان کا وزن مبالغے کا صیغہ۔ یہ لفظ قرآن مجید میں 88 دفعہ 88 بار استعمال ہوا ہے مختلف سپاروں میں۔ تو آج اگر ہم نے اس لفظ کو اچھی طرح پڑھا تو گویا آج کے دن میں ہم نے 88 الفاظ قرآن پاک کے یاد کر لیے۔ تو صرف اس توجہ کے ساتھ اس لیکچر کو سنا کریں، اس کو لکھا کریں کہ یہ ایک لفظ نہیں بلکہ 88 الفاظ ہیں جن کو آج کے دن میں ہم نے آسانی سے سننا ہے، سمجھنا ہے اور یاد کرنا ہے۔ لفظ شیطان قرآن پاک میں 88 مرتبہ آیا۔ یہ لفظ جو ہے دو مختلف طریقوں سے قرآن پاک میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک اس کا مادہ ہے، روٹ یا مادہ ہے جو ہے شین توا نون شطن، جو باب نصرہ سے آتا ہے۔ باب نصرہ کی جو میں نے آپ کو پہلے بھی ڈیفینیشن بتائی تھی کہ چونکہ قرآن مجید ایک سائنسی زبان ہے، زندہ زبان ہے، ترقی کرنے والی زبان ہے، اللہ نے اپنے کلام کے لیے ایسی زبان کو چنا جس میں بہت زیادہ وسعت ہو۔ تو دیکھیں کہ ایک شیطان کے لیے جو لفظ بنا ہے قرآن میں، تو اس کی جو ہے اس کو باب نصرہ سے استعمال کیا گیا۔ وہ تو ڈھونڈنے والوں نے پھر باب اور جو ہے مادے ڈھونڈے، اللہ نے تو سب جو ہے نا نازل کر دیا تھا۔ اب پہنچنے والوں نے اس لفظ تک پہنچنے کے لیے پھر مختلف ابواب ڈھونڈے، مختلف مادے ڈھونڈے، اور یوں ہمارے لیے انہوں نے اپنی زندگی لگا کر ہمارے لیے آسانی کر کے چھوڑ گئے۔ اب ہمارا یہ فرض ہے کہ جو کچھ وہ کتابوں میں لکھ گئے ہیں ہم ان کو ایک نظر دیکھ لیں، دوسری نظر میں یاد رکھیں، اور پھر ان کو اپنی زندگی میں بھولنے کی کوشش نہ کریں۔ تو شیطان تو سارا وقت ہی ہمیں یاد رہتا ہے، کیونکہ ہمیں بچپن سے سکھایا جاتا ہے کہ جب بھی کوئی اچھا کام کرے تو شیطان سے جو ہے نا اللہ کی پناہ مانگ لیا کرے کہ اللہ میں پناہ مانگتا ہوں آپ کی شیطان مردود کی شر سے۔ تو شین توا نون مادہ باب نصرہ۔ باب نصرہ کی خاصیت یہ ہے کہ باب نصرہ میں آگے بڑھنے کا مفہوم ہوتا ہے، یعنی جب آگے نصرہ ینصرو، نصرت جو ہے نا، نصرن منصور، ناصر، تو یہ جو ہے اس میں آگے بڑھنے اور پھیلنے کا تصور ہے۔ تو لفظ شطن جو ہے تو اس میں دیکھیں کہ اس میں یہ خاصیت موجود ہے کہ وہ ہمیشہ آگے سے آگے ہی بڑھتا رہتا ہے، کبھی پیچھے نہیں مڑتا، اور اگر پیچھے بھی مڑتا ہے تو دوبارہ حملہ آور ہونے کے لیے۔ تو باب نصرہ کی خاصیت ہے آگے بڑھنا، اور اسی سے مادے سے جو ہے لفظ شیطان قرآن پاک میں آیا ہے، اور اس میں اس کی خاصیت بھی موجود ہے۔ دوسرا اس کا مادہ ہے شین یا توا، شیط، یہ باب ضربہ سے آیا ہے۔ باب ضربہ کی خاصیت یہ ہے کہ اوپر سے نیچے آنا۔ باب ضربہ کی خاصیت ہے کہ اوپر سے نیچے آنا۔ جب اللہ پاک نے جو ہے آدم و حوا کا قصہ ہوا، شیطان نے آدم و حوا کو ورغلایا اور کہا کہ یہ جنت کا جو ہے پھل کھا لو، تو پھر یہ ہے کہ وہ جو ہے دونوں اس کے کہنے میں آ گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان سب کو کہا کہ کل نہبتوا منہا جمیعا، یہ تم سارے کے سارے نیچے اتر جاؤ، زمین پہ اتر جاؤ، نیچے اتر جاؤ۔ تو یہ شیط جو ہے یہ باب ضربہ سے استعمال ہوا ہے۔ اس میں اس کی خاصیت موجود ہے کہ اوپر سے نیچے آیا ہوا۔ دیکھیں شیطان کی دونوں خاصیتیں اب ہمیں ان کے ابواب سے ظاہر ہوتی ہیں کہ ایک ہمیشہ اس میں آگے بڑھنے کا مفہوم ہوتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ہمیشہ اوپر سے نیچے آتا ہے، یعنی شیطان اوپر نہیں جاتا، اوپر سے نیچے ہی آتا ہے۔ وہ دنیا میں تو سوچتا ہے کہ میں آگے بڑھ رہا ہوں، لیکن کبھی بھی اوپر نہیں آ سکتا، کیونکہ اس کی خاصیت ہی ہے کہ وہ اوپر سے نیچے آئے گا۔ ضربہ ہم چلنے کو کہتے ہیں، ضربہ یعنی پاؤں کو زمین پر مارنا۔ تو باب ضربہ جب ہم استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ پاؤں کو زمین پہ مارنا، یعنی اوپر سے نیچے لانا۔
ضرب المثال بھی ہوتی ہے، سیر و تفریح کرنے کو بھی ضربہ کہا جاتا ہے۔ تو ضربہ کے معنی ہے اوپر سے نیچے آنا، زمین پہ پاؤں مارنا، اور یہ بھی شیطان کی خاصیت ہے کہ جب وہ تلملا جاتا ہے تو پھر زمین پر پاؤں مارتا ہے اور غصے ہوتا ہے۔ بہرحال جب باب نصرہ سے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں شطنن۔ جب شطنن لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس کا معنی ہوتے ہیں کسی سے دور ہونا۔ شطنن کے معنی ہے کسی سے دور ہونا، اس کے دوسرے معنی ہے کسی کی مخالفت کرنا۔ عربی زبان میں بئرن شطونن، بئرن شطونن کا مطلب ہے گہرا کنواں، ایسا کنواں جس کا پانی نیچے چلا گیا ہو اور جس تک جو ہے رسائی ممکن نہ ہو۔ بئرن شطونن ایسا کنواں جس کا پانی نیچے گہرائی میں گیا ہو اور جس تک رسائی ممکن نہ ہو۔ اسی طرح لفظ ہے شطن الرجل۔ شطن الرجل کے معنی ہے آدمی حق سے دور ہوا۔ الرجل کہتے ہیں آدمی کو اور شطنا کہتے ہیں حق سے دور ہونے کو۔ یوں شطن الرجل کے معنی ہے حق سے دور ہونے والا۔ شیطان واحد لفظ ہے، فعال کا وزن ہے۔ وزن اور موزون آپ کو مشکل تو لگیں گے یہ ٹرمز، کیونکہ آپ نے کبھی بھی کسی لٹریچر میں پڑھتے ہوئے ان الفاظ کو نہیں سنا، لیکن عربی کی اپنی ایک ہے۔ ہم لوگ اردو میں یا سندھی میں جو بھی الفاظ استعمال کرتے ہیں وہ زیادہ تر عربی سے ہی ہوتے ہیں، لیکن ہم ان کی گہرائی میں نہیں جاتے۔ تو جس طرح ہم کیک کا جو ہے مادہ بناتے ہیں، اس میں انڈے ڈالتے ہیں، گھی ڈالتے ہیں، چینی ڈالتے ہیں، لیکن ان کو مختلف سانچوں میں یا مختلف ڈائز میں ڈالتے ہیں۔ تو مادہ تو وہی ہوتا ہے جو ہم اس کو بناتے ہیں اس کا، لیکن یہ ہے کہ چونکہ اس کی ڈائز مختلف ہوتی ہیں، اس ڈائز میں جانے کے بعد جو وہ پک کر تیار ہوتا ہے تو اس کی شکل کچھ اور ہوتی ہے، لیکن جب آپ اس کو ٹیسٹ کرتے ہو تو اس میں اس کے اصل چیزیں انڈا یا چینی یا گھی یا میدے کا جو ہے نا ٹیسٹ آتا ہے۔ اسی طرح جب ہم ان الفاظ کو مختلف ڈائز میں استعمال کرتے ہیں تو اس میں بھی جو ہے اندر سے وہ الفاظ جھلکتے ضرور ہیں، لیکن ڈائز کی وجہ سے اس کا شاکلہ یا اس کی شکل اور طرح کی ہو جاتی ہے۔ فعال کا وزن شیطان واحد، اس کی جمع ہے شیاطین، جس کے معنی ہے بہت زیادہ دور ہونے والا۔ شیطان کے معنی بہت زیادہ دور ہونے والا، کس سے؟ اللہ کی رحمت سے۔ اللہ کی رحمت سے بہت زیادہ دور ہونے والا، یا حق بات سے بہت زیادہ دور ہونے والا، یعنی جہاں حق کی بات ہوگی تو وہ ہمیشہ مخالفت کرے گا، دوری اختیار کرے گا، اور حق کی بہت زیادہ مخالفت کرنے والا، حق سے دور ہونے والا، حق کی مخالفت کرنے والا، اور اللہ کی رحمت سے دور ہونے والا۔ یہ تھا باب نصرہ سے۔ اب ہم آتے ہیں باب ضربہ پر۔ باب ضربہ میں جب یہ مادہ آتا ہے تو یہ الفاظ ہوتے ہیں شین یا طوا۔ شین یا طوا اس کا مادہ ہوتا ہے باب ضربہ سے۔ باب ضربہ کی خاصیت ہم جان چکے ہیں کہ اوپر سے نیچے آنا۔ تو اب دیکھیں کہ شیاطن، شیاطن یا شیطن، شیاطن یا شیطن کے معنی ہے غصے سے سوختہ ہو جانا، جلنا، جلنا بھننا، جل بھن کر کوئلہ بن جانا۔ تو جو شخص اس کو کہتے ہیں شیاطن یا شیطن، اس کا معنی غصے میں جل بھن جانا، جلنا، کڑھنا۔ شیطان فعال کا وزن ہے اور مبالغے کا صیغہ ہے۔ مبالغے کے معنی ہے کسی چیز میں بہت زیادہ مفہوم ہو تو پھر اس کو مبالغے کا صیغہ کہتے ہیں، یعنی بلیغ، پھیلا ہوا، بڑھا چڑھا کر، جس کے معنی ہے بہت زیادہ جلنے والا، بہت زیادہ غصے میں جل بھن جانا۔ شیطان ایک صفاتی نام ہے جو ہر سرکش کو کہا جاتا ہے، خواہ وہ جن ہو، انسان ہو یا حیوان۔ جو بھی حق سے دوری اختیار کرے گا وہ شیطان ہے۔
جو بھی حق سے دوری اختیار کرے گا اور اس کی مخالفت کرے گا وہ شیطان ہے. اور سب سے پہلے جس ہستی نے یہ کام کیا وہ ایک جن تھا اور اس کی سرکشی کی وجہ سے ہی اسے شیطان اور ابلیس کا لقب دیا گیا ہوا. شیطان کے معنی رحمت سے دور ہونے والا اور ابلیس کے معنی ہے اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے والا. ابلیس کے معنی ہے رحمت سے مایوس ہونے والا. ابلیس بھی ایک صفاتی نام ہے. اس جن کا اصلی نام عزازیل تھا، جس کو آج ہم شیطان اور ابلیس کے نام سے جانتے ہیں، اس کا اصل نام عزازیل تھا. انسان کی ہر بری خصلت کو شیطان کہا جاتا ہے. اسی طرح ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ شیطانی مت کرو، یا یہ بچہ بڑا شیطان ہو گیا ہے، یہ عورت بڑی شیطان صفت ہے، شیطان خصلت ہے. اس کا معنی ہے کہ وہ سرکش ہے اور اس کا کام یہی ہوتا ہے کہ جہاں پہ خیر ہو وہاں سے دور ہونا اور خیر کی باتیں اس کو برا لگنا اور جلنا بھننا. جن انسانوں میں، جن آدمیوں میں یہ خصلتیں موجود ہوتی ہیں وہ شیطان نما انسان ہوتے ہیں. الحسد شیطان، حدیث مبارکہ ہے کہ حسد کرنا شیطانی فعل ہے. الحسد شیطان. حسد سب سے پہلے جو جرم ہوا وہ حسد تھا، کیونکہ جب شیطان نے دیکھا، عزازیل نے دیکھا کہ آدم و حوا بہت آرام سے جنت میں رہ رہے ہیں تو اس کا دل جو ہے جل بھن گیا. اس کو بہت زیادہ اس بات پہ غصہ آتا تھا کہ میں نے ان کو سجدہ نہیں کیا اور یہ مجھ سے زیادہ عزت والے ہو گئے. اللہ نے سارے فرشتوں کو ان کے لیے سجدہ کرایا تو ان کو ان آدم و حوا سے حسد ہونے لگا اور وہ جلتا بھنتا تھا اور ہمیشہ اسی کوشش میں رہتا تھا کہ کسی طرح جو ہے یہ ان کو برگلا کے ان کے اپنے مرتبے سے گرا دے. لہذا وہ کوشش کرتا رہتا تھا اور ایک دن اس کوشش میں وہ کامیاب بھی ہو گیا اور پھر اس نے آدم و حوا کو وہ پھل کھانے کے لیے کہا اور پھر جب دونوں نے پھل کھایا تو پھر جو قصہ ہے وہ ہم سب کو معلوم ہے کہ ان پر ان کی جو شرم گاہیں واضح ہو گئی. انہوں نے جنت کے پتوں سے اپنے آپ کو جو ہے ڈھانکنا شروع کیا. تو دنیا کا سب سے پہلا جو جرم ہے وہ حسد ہے. حسد کے بارے میں ایک اور حدیث ہے کہ حسد انسان کی نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو. آپ لکڑیاں جمع کرتے ہیں کھانا بنانے کے لیے یا گرمی پیدا کرنے کے لیے، لیکن اگر وہ لکڑیاں خود بخود جل جائیں تو آپ کے تو کسی کام کی نہیں آئیں. اسی طرح جو آپ نیکیاں ہم جمع کر کے رکھتے ہیں اور اگر ہم میں حسد کی خاصیت موجود ہے تو پھر وہ ہماری نیکیاں ہمارے لیے کسی کام نہیں آئیں گے، کیونکہ وہ ساری نیکیاں وہ جل کے خاک ہو جائیں گی. حسد کے جو ہے معنی یہ ہے کہ انسان کسی کی نعمت دیکھ کر اندر ہی اندر کڑھے جلے اور کوشش کرے کہ کسی طرح سے اس سے یہ نعمت چھن جائے اور اس سے نعمت چھن کر مجھے مل جائے، یا اس کو کیوں ملی مجھے کیوں نہیں ملی. تو اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ اگر مجھے نہیں ملتی تو خیر ہے لیکن اس کے پاس بھی نہیں رہنی چاہیے، کیونکہ شیطان نے یہی کام آدم و حوا سلام اللہ علیہ کے ساتھ کیا تھا کہ انہوں نے حسد کی آگ میں جل کر جو ہے ان دونوں کو جنت سے نکلوا دیا تھا. تو اسی لیے کہتے ہیں الحسد شیطان، حسد شیطانی فعل ہے. جب ہمارے دل میں ایسا کوئی خیال پیدا ہو تو ہمیں سوچ لینا چاہیے کہ یہ ایک شیطانی فعل ہے اور ہمیں اسے گریز کرنا چاہیے. الغضب شیطان، اور دوسرا ہے کہ غصہ بھی شیطان کا کام ہے، کہ شیطان بھی جو ہے نا بہت زیادہ غصے ہوتا ہے. اس کو غصہ آتا تھا جب وہ آدم کو اور حوا علیہ السلام کو دیکھا کرتا تھا تو وہ چاہتا تھا کہ کسی طرح ان کو جو ہے نا ان سے ان کا سکھ چھین لے، تو غصے میں پیچ و تاب کھاتا تھا. تو عام طرح سے جو لوگ غصہ کرتے ہیں بہت زیادہ تو وہ بھی شیطانی فعل ہے اور اکثر کر کے بڑے بڑے غلط فیصلے غصے کی حالت میں وہ کر دیتے ہیں کہ غصے کی حالت میں اپنی جائیداد کے کاغذ پاڑ دیے، غصے کی حالت میں ماں باپ کو برا بھلا کہہ دیا، غصے کی حالت میں اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ دیا، بیوی کو طلاق دی اور بعد میں اس نے کہا کہ میں غصے میں تھا، مجھے جو ہے
اس وقت شیطان سوار تھا. تو اسی لیے کہتے ہیں کہ غضب بھی، غصہ بھی شیطانی فعل ہے، اسے پرہیز کرنا چاہیے. تو شیطان کے لیے ایک قصہ مشہور ہے کہ شیطان اپنا کام کس طرح کرتا ہے. کو مشہور قصہ سنا ہوا ہے کہ ایک دیہاتی شہر میں شہد بیچنے کے لیے آیا، اصلی گھی بیچنے کے لیے آیا یا شہد بیچنے کے لیے آیا. تو اس کے پاس جو ہے آیا، بنیے کے پاس کھڑا تھا. اب شیطان آیا اور اس نے کہا کہ یہ دونوں کا بڑا یارانہ ہے، ایک دوسرے سے چیزیں خریدتے ہیں، فروخت کرتے ہیں. اب ان کو میں ایسا کروں کہ سارا معاملہ ختم ہو جائے. حلوائی کی دکان پر جب تک وہ گھی بیچتا، اس نے کیا کیا کہ اس شہد میں سے یا چاش میں سے جو بن رہی تھی، ایک انگلی جو ہے نا وہ اس پہ دیوار پہ لگا دی. اس نے اور کچھ کام نہیں کیا، صرف ایک انگلی لگا دی. تو جو اس نے شہد یا میٹھا اس پہ لگایا تھا دیوار پر، اس پہ ایک مکھی آ کر بیٹھی. اب مکھی کو بیٹھا دیکھا تو سامنے دور سے ایک چھپکلی آ رہی تھی. اس نے دیکھا کہ ابھی مکھی جو ہے شہد یا میٹھا کھا رہی ہے، تو چونکہ وہ غافل ہے تو زیادہ میں اس پہ حملہ کر سکتی ہوں. اور پھر جو ہے نیچے سے جو بلی تھی، حلوائی کی بلی تھی، وہ بھی اس کو چھپکلی کو دیکھ رہی تھی کہ جیسے ہی چھپکلی جو ہے غافل ہو تو میں اس پر حملہ کروں. تو اس کے ساتھ جو گھی بیچنے آیا تھا دیہاتی، اس کے ساتھ ایک کتا تھا، اور وہ بھی تاڑ میں تھا کہ جیسے ہی بلی اس پر حملہ کرنے کی جھپٹے گی تو میں اس پر حملہ آور ہوں گا. اور یوں جیسے ہی چھپکلی جھپٹی اس پہ مکھی پہ، تو ویسے ہی بلی نے چھپکلی پہ حملہ کیا، اور پھر جو ہے کتے نے بلی پہ حملہ کیا، اور وہ سب جو ہے جا کے وہ اس کی حلوائی کی کڑھائی میں گرے، اور پھر وہ سب دست و گریبان ہو گئے. تو شیطان کا کام یہ ہے کہ خالی ایک میٹھی چیز لگا دی اور پھر سب اس پہ لڑنا شروع کر دیتے ہیں. آج کل تو ہم یہ زیادہ ہی دیکھتے ہیں کہ لوگ اتنی سی بات کو اتنا بڑا کے بیان کرتے ہیں، پھر ان پر مہینوں تک بحثیں ہوتی ہیں، اور بے فائدہ سننے والوں کا بھی ٹائم ضائع ہوتا ہے، اور اس کا نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلتا. تو ایسے پروگرام دیکھنا، ایسی باتوں میں مشغول ہونا جو ہمیں اپنے اصل مقصد سے غافل کریں، تو اس کے لیے قرآن پاک میں ہے کہ لغو باتیں، بے اجائی باتیں، بے فضول باتیں جن کا کوئی مقصد نہ ہو، ان میں شریک نہیں ہونا چاہیے. اور یہ ہے کہ اپنا کام اپنے دین کے کاموں میں گزارنا چاہیے. شیطان کے لیے قرآن پاک میں کچھ اور الفاظ بھی آئے ہیں. ایک ہے مارد. اگر شیطان اپنی سرکشی اور ایذا رسانی میں نہایت درجے پر پہنچ جائے تو اسے مارد کہا جاتا ہے. شیطان مارد، یعنی جب شیطان اپنی شیطانیوں میں حد سے بڑھ جائے تو پھر اسے مارد کہا جاتا ہے. شیطان کے لیے ایک اور نام بھی ہے خناس. الخناس، پیچھے ہٹنے والا، سکڑنے والا، مبالغے کا صیغہ ہے. ہر وقت داؤ اور فریب کی وجہ سے پیچھے ہٹے اور پھر آ گئے. اس سے مراد ہے وسوسہ اندازی کرنا اور انسانوں کو گمراہ کرنا. شیطان کے لیے تیسرا لفظ جو ہے افریت بھی آیا ہے. افریت کبھی ہے کل جن کو کہتے ہیں، جو طاقت میں بہت زیادہ ہوتا ہے اور شہ زور ہوتا ہے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. تو شیطان سے بچنے کے لیے جو دعا اللہ نے اپنے بندے آدم علیہ السلام کو سکھائی تھی کہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو آدم نے اپنے رب سے جو ہے کچھ کلمات سیکھے، رَوْبَهُ بِكَلْمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ. پھر آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھے اور ان کلمات کی روشنی میں اس نے اللہ سے دعا مانگی. وہ کلمات ہیں کہ ربنا، اے ہمارے رب، ظلمنا، ظلم کیا ہم لوگوں نے، انفسنا، اپنے نفسوں پر، وَإِن تَغْفِرْ لَنَا، وَإِن تَغْفِرْ لَنَا، اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا، وَتَرْحَمْنَا، اور ہم پر رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ، تو البتہ ہم ضرور ہو جائیں گے، مِنَ الْخَاسِرِينَ، بہت زیادہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے. خسارہ اس کو کہتے ہیں
کہ جو ہے آپ فائدہ تو نہ ہو لیکن جو آپ نے اس میں لگایا ہے وہ بھی ڈوب جائے. جس طرح کے برف والا برف لیتا ہے، اگر اس کی برف بکی تو اس کو فائدہ ہے، اور اگر برف نہ بکی تو یہ ہے کہ جب برف پانی ہو جائے گی تو اس میں جو اس نے اپنی جمع پونجی لگائی تھی وہ بھی ختم ہو جائے گی. تو خسارہ یہ ہے کہ انسان اپنی ساری چیزوں سے ہاتھ دھو بیٹھے. ہم شیطان میں کو جو ہے ہر وقت شیطان سے دوری کی پناہ مانگتے رہتے ہیں کہ اللہ ہمیں شیطان مردود سے دور رکھنا، تاکہ یہ ہے کہ وہ جب اللہ راندہ درگاہ ہوا شیطان تو پھر شیطان نے بھی اللہ سے ایک جو ہے التجا کی کہ اللہ میں نے ساری عمر جو ہے تمہاری عبادت کی ہے، سب سے زیادہ میں نے عبادت کی ہے، سب سے زیادہ میں نے جو ہے تمہارا کہا مانا ہے، تو اس کے بدلے میں اب مجھے مہلت چاہیے. تو اللہ نے کہا کہ تمہیں مہلت ہے. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، قیامت کے دن تک مجھے مہلت چاہیے، تو میں تمہارے بندوں کو بہکاؤں گا، ان کے آگے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں سے، ان کے بائیں سے، ان کے اوپر سے، ان کے نیچے سے، ہر طرف سے ان کو بہکاؤں گا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، تمہیں چھٹی ہے، تم جسے چاہو اس کو بہکاؤ، لیکن میرے مخلصین بندوں پر تمہارا زور نہیں چلتا. یہی وجہ ہے کہ بہت سارے اولیاء کرام کے ہم قصے سنتے ہیں کہ شیطان آیا، اس نے اس کو برگ لایا، لیکن پھر بھی وہ جو ہے ان کے اس میں نہیں آیا، اور آخر کار وہ اپنا آپ کھجاتا ہوا واپس چلا گیا. تو شیطانی وار ہے. شیطان انسانی شکلوں میں بھی ہوتے ہیں. ہمارے گھر کے جب شیطان کسی کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتا، کسی پہ تصرف حاصل نہیں کر سکتا، تو پھر شیطان جو ہے ان کے اہل و عیال میں تصرف کرتا ہے. یعنی کوئی عورت اور مرد نیک ہے، شیطان سے دوری کے لیے وہ ہر وقت پناہ رکھتا ہے، تو پھر یہ ہے کہ شیطان اس پر تو اس کا زور نہیں چلتا، تو پھر وہ اس کے گھر والوں، اس کے بیوی میں، اس کے بچوں میں، اس کے شوہر میں جو ہے وہ اپنا تصرف جماتا ہے، اور پھر وہ اس نیک مرد کے لیے پریشانی کا باعث ہوتے ہیں، اور پھر وہ ماں باپ کے لیے بہت زیادہ یا گھر والوں کی بہت زیادہ پریشانی کرتے ہیں. تو یوں شیطان ہے. اور شیطان کے لیے قرآن پاک میں ہے کہ شیطانی لشکر ایسے ہیں کہ وہ تم کو بہت دور سے دیکھتے ہیں لیکن تم انہیں نہیں دیکھتے ہو. کہ ایسے لوگوں کے لیے شیطان اپنے لاؤ لشکر کو لاتا ہے، کہ جو انسان جو شیطان کے قبضے میں نہیں آتے، جو اللہ والے بندے ہیں، تو پھر شیطان بھی اپنے پورے لشکروں کو تیار کر کے لاتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کو ہر طرف سے گھیر لو، اس کو اتنا مجبور کرو کہ آخر یہ ہتھیار ڈال دے. تو ہر وقت اللہ سے اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے جو ہے پناہ مانگنی چاہیے کہ میرے رب مجھے شیطان مردود کے، اور یہاں تک کہ جب تمہاری سانس تمہارے حلق تک آ جائے اس وقت تک بھی شیطان سے دور رہا کرو، شیطان سے دوری کی پناہ مانگا کرو کہ اللہ شیطان مردود سے مجھے دور رکھ. کیوں کہتے ہیں کہ جب انسان مرنے لگتا ہے تو اس وقت بھی شیطان اس کو برگلانے کی کوشش کرتا ہے اور اس پر حاوی ہونے کی کوشش کرتا ہے. لیکن جو زندگی میں انسان اپنا نیک کام کرتا رہتا ہے، اپنے اعمال درست رکھتا ہے، تو اس کے زبان پہ کلمہ جاری و ساری ہوتا ہے اور وہ ایمان پہ اس کا خاتمہ ہوتا ہے. لیکن جو دنیا دار قسم کے بچے ہیں، دنیا دار قسم کے لوگ ہیں، تو پھر یہی ہے کہ ایک واقعہ جو ہے وہ عبدالعزیز عبدالرحیم سنا تھا. کسی ڈاکٹر نے اس کو سنایا تھا کہ کسی جوان بچی کی جو ہے ایکسیڈنٹ ہو گیا گاڑی میں، تو وہ اسپتال آئی اور پھر اس کی حالت اتنی زیادہ خراب تھی کہ اس کو مطلب یہ ہے کہ وہ مرنے کے قریب آ گئی تھی. تو ڈاکٹر نے اس کو کہا، اس کو پتا چلا کہ یہ مسلمان ہے، یہ ہندوستان کا واقعہ ہے، تو مسلمان ہے، تو اس کو کلمہ پڑھنے کی تلقین کی کہ کلمہ پڑھو، کلمہ پڑھو. لیکن جب ڈاکٹر نے اپنا کان لگا کر اسے سنا تو وہ کوئی گانا گنگنا رہی تھی. تو ظاہر زندگی میں اگر ہم ہر وقت شیطانوں کے ساتھ رہیں گے تو مرنے کے ساتھ بھی، کیونکہ آپ زندگی میں جن کے ساتھ رہتے ہو تو مرنا بھی انہی کے ساتھ ہوتا ہے. تو کوشش کریں کہ شیطانی اعمال سے، شیطان لوگوں سے دور رہنے کی کوشش کریں اور اللہ سے مدد لیا کریں کہ اللہ مجھے، میرے اہل و عیال کو، میرے عزیز و اقارب کو، میرے گھر والوں کو شیطان کے شر سے بچا. اس کے لیے معوذتین
ہم پڑھتے ہیں الحمد کے ساتھ 3 کل پڑھ کے اپنے آپ پر جو ہے جب ہم دم کرتے ہیں تو ہم شیطان سے جو ہے پناہ لے لیتے ہیں اللہ کی. اور یہ ہے کہ جب بندہ سوتا رہتا ہے تو ایک اور حدیث ہے کہ شیطان اس کی گدی پہ جو ہے گرا باندھ دیتا ہے. اور جب فجر کا وقت ہوتا ہے تو شیطان اس کو کہتا ہے کہ سو اب رات بہت پڑی ہے. لیکن جو نمازی ہوتا ہے تو وہ فوراً اس کی بات سن کر چھوڑ دیتا ہے کہ مجھے اٹھنا ہے، نماز پڑھنی ہے، نماز کا وقت ہے. اور جب وہ وضو کرتا ہے تو شیطان تو بہت زیادہ غصے ہو جاتا ہے. اور پھر جب وہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس وقت شیطان کی حالت دیکھنے کی لائق ہوتی ہے. اللہ ہم سب کی ان کوششوں کو قبول کرے. آج ہم نے قرآن پاک کے 88 الفاظ شین یا طا یا شین طا نون مادہ سیکھا ہے. امید ہے کہ آپ لوگ جو ہے اس کو غور سے سنیں گے، اس کو جو ہے اپنے نوٹ بک میں درج کریں گے، اس کو بار بار سنیں تاکہ آپ کے ذہن میں جو ہے اس کا، کیونکہ بار بار سننے سے جو ایک ریکال ہوتی ہے، وہ چیزیں پھر ہماری طرف جو ہے نا آتی رہتی ہیں کہ ہم نے کیا سنا. تو جب آپ کوشش کریں کہ اس لیکچر کو 2 دفعہ 3 دفعہ، ایک دفعہ دیکھ کر جو ہے سنیں، 1-2 دفعہ بغیر دیکھے آنکھیں بند کر کے سنیں، اور پھر تصور کریں شیطان کا اور پھر اللہ کی رحمت کا، اس کا حق سے دور ہونا. اور ہمارا ازلی دشمن شیطان ہے، تو اس کے لیے جو ہے پھر اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں. اللہ ہم سب کی اس چھوٹی سی کوشش کو قبول کرے اور ہمیں دین پر چلنے کی، صحیح طریقے سے قرآن پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.